یہ ابھی پچھلے دنوں مفتی شمائل صاحب کا اور جوید اختر کا مناظرہ ہوا، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں الحاد کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور الحاد کا جواب دینے کے لیے بھی علماء کی ایک فیلڈ ہے اور علماء کی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے۔ ویسے تو یہ پورے کا پورا قرآن اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر دلالت کر رہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر صرف انسان قرآن کا حقیقی طور کے اوپر کوئی ملحد بھی ترجمہ پڑھ لے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے اس کی وجہ اس قرآن پاک کا مطالعہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث و مناظرے سے پھیل رہا ہے، یہ بھی انسان کو لاجیکل آرگیومنٹس فراہم کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب کوئی انسان چاہے ملحد ہی کیوں نہ ہو، نیک نیتی سے اور اس ارادے سے کہ اب میں سمجھوں تو صحیح مسلمان مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پھیلایا جائے۔ اور اس قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کو اگر ہم دنیا کے ہر گھر میں پھیلا دیں، یا دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں پھیلا دیں، تو ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودیہ کے اندر مجمع ملک فہد یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ دن رات 24 گھنٹے چلنے کے باوجود قرآن پاک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ سعودی عرب کا مجمع ملک فہد لاکھوں کی تعداد میں جو قرآن پاک چھاپتا ہے، وہ بھی اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے سے عاجز اور قاصر آ چکا ہے۔ گویا یہ کتاب پڑھی بھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر موت و حیات کے جو مراحل ہیں وہ اللہ رب العزت نے تو اتنی تفصیل سے بیان کیے، اتنی تفصیل سے بیان کیے، انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے الگ الگ جہانوں کا ذکر کیا، عالم ارواح کا ذکر کیا، عالم موجودات کا ذکر کیا ہے، اس موجودات کے عالم کے بعد عالم برزخ کا ذکر کیا، اس عالم برزخ کے بعد قیامت حشر کا ذکر کیا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو اور مجھے یہ رہنمائی دیتا ہے، کون ہے جو مردے سے زندہ کر رہا ہے؟ تمہارے سامنے ہی بیج ہوتا ہے، انڈا بند ہوتا ہے تمہارے سامنے، ان میں سے تمہارے سامنے زندگی پھوٹتی ہے، پھر بھی رب کے اوپر ایمان لے کے نہیں آتے۔ وہ کون ہے؟ یعنی ایک سائنسدان اور ایک عام طالب علم جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ چیز ہے، تو لا محالہ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی یونیورس ہے، اس کو ایجاد کسی نے نہیں کیا۔ گاڑی کا موجد موجود ہے، ہیلی کاپٹر کا، جہاز کا، بلب کس نے بنایا؟ ایڈیسن نے۔ سورج کس نے بنایا؟ جی وہ خود بخود بن گئے۔ جو نیوکلیئر فین ریاکشن میں اور آپ 2000 سال، پتہ نہیں دنیا کو بنے ہوئے کتنی، میں تاریخ عیسوی کے حساب سے کہہ رہا ہوں، 2000 کے اندر جا کے ہم نیوکلیئر فین ایک ریاکشن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو اپنی بہت بڑی انسانی ذہانت قرار دیتے ہیں نیوکلیئر فین کو، کہ یہ انتہائی ذہانت ہے انسان کی، کہ ایٹم کو پھاڑ کر اس قدر توانائی اور انرجی کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ انسانی ذہانت کی انتہا ہے۔ وہ جو انسانی ذہانت کی انتہا ہے اور انسانی ذہانت نے اچیو کیا ہے، وہ سورج کے اندر نیوکلیئر فین جو دھماکے ہر لمحے ہر لحظہ ہو رہے ہیں، وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں۔ انسان تو اس زمین کے اوپر بیٹھ کے ایٹم کو آٹومیٹک پھٹتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی سوچو، کوئی غور و فکر کرو۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، مفتی شمائل نے جس انداز میں جوید اختر صاحب کو کاؤنٹر کیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جوید اختر نام بھی مسلمانوں والا اور نمائندگی کر رہا ہے الحاد کی، اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ جاننے والا ہے، سمجھنے والا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بھی اکھڑ گیا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔